سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ انسان سارے کام خود نہیں کر سکتا، کنفرم انسان کمزور ہے۔ آج میں صبح ایک ارادہ کروں گا، ممکن ہے شام تک میرا ارادہ ٹوٹ جائے، یہ سب ہو سکتا ہے آج صبح۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، شیطان یہ بہت مصیبت کرتا ہے۔ کوئی انسان بیچارہ بہت اچھی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بڑی اچھی عبادتیں کرتا ہے، دوپہر تک آتے آتے شیطان اس کو ایسا گناہ میں کسی ڈالتا ہے کہ بیچارے کا شام کی نماز پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ شیطان حرکتیں بہت کرتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اوپر انحصار نہیں کرے، اہل بیت سے مدد مانگے، ہمیشہ توسل رکھے۔ اللہ کا پورا ایک نظام ہے، اس سے توسل رکھے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے، وہ یہ کہ یہ جو توسل ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہر روز دعائے توسل پڑھے، کیا کرے مثلا توسل کرنے کے لیے؟ نہیں، دعائے توسل بہت اچھی ہے، ہر وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک سادہ سا کام کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ آپ سے جب بھی کوئی بات کہے کہ یہ آپ میں خوبی ہے یا یہ کام اچھا ہوا، فوراً خدا کو یاد کرو، فوراً خدا کو یاد کرو۔ مثلا فرض فرمائیے کسی نے آپ سے کہا، حتیٰ میں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ کہا کہ بھئی یہ آپ کا گھر اچھا ہے، آپ فوراً کیا کریں؟ آپ یہاں اللہ نے نصیب کر دیا، اللہ نے نصیب کیا۔ ایک جملہ ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں تلقین۔ اب وہ ایک تلقین تو ہم سب کو پتہ ہے، وہ کون سی؟ وہ جب بندہ قبر میں ہے اور اوپر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، اسمع افہم کہہ رہا ہوتا ہے، یہ تلقین ہو گئی۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی میرے اوپر تلقین پڑے، کیا میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوپر کوئی تلقین کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتا ہوں۔ کیا تلقین کروں؟ یہ کہ خدا ہے، یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا سے ہے، یہ تلقین کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک عارف تھے، وہ یہ کہتے تھے، یہ جملہ تھوڑا سا سنبھل کے سن لیجئے، اس کو غلط مطلب نہیں لیجئے گا۔ وہ کہتے تھے خدا کی تعریف کرو چاہے تمہیں جھوٹ لگے۔ نعوذ باللہ، خدا کی کوئی تعریف جھوٹی نہیں ہو سکتی، سب تعریفیں سچی ہیں۔ اندر علم نہیں ہے میرے پاس، تو مثال کے طور پر میں بہت سخت مشکل میں ہوں، صحیح ہے، کوئی آ کر پوچھے کیا گزر رہی ہے، کم سے کم زبان سے کہہ دوں اللہ کا شکر ہے، سب صحیح ہے، کم سے کم زبان سے کہوں۔ اچھا کوئی یہ کہے تمہارے اندر شکر تھا اس وقت؟ بولو نہیں، میں نے جھوٹ بولا۔ پھر بھی جب جھوٹ بولا تب بھی سچ تھا۔ جب میں نے جھوٹ بولا تھا، نعوذ باللہ، میں اندر سے خوش نہیں تھا، اندر سے شاکر نہیں تھا، لیکن جو میں نے زبان سے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ سچ تھا۔ اللہ کا شکر۔ یہ تلقین ضروری ہے۔ جیسے ہی کوئی خوبی نظر آئے بولو اللہ کا ہے، اللہ کو ریفر کرو۔ جیسے ہی کہیں پہ موقع ملے خدا کی تعریف کرو، چاہے اندر نہ ہو تب بھی خدا کی تعریف کرو۔ کیوں؟ جھوٹ نہیں ہے، صحیح اندر نہیں ہے، لیکن بات صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ مثلا جب میں مصیبت میں ہوں، کوئی پوچھے اب کیا، اب خدا کا کیا کہو گے؟ خدا سے دو راستے میرے پاس، خدا سے ناراضگی کا اظہار کروں کیا؟ اندر بھی ناراضگی ہو نا تب بھی زبان سے نہیں لاؤں، کہوں اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین۔ خدا، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، خدا میرے اس جھوٹ کو بھی قبول کر لے گا اور مجھے سچا بنا دے گا، میرے اندر شکر ڈال دے گا۔ پھر یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہے نا، کہ جب بھی ہو خدا کو ریفر کرو، جب بھی ہو خدا کو ریفر کرو، خدا کو اندر لاؤ۔ وہ ایک صاحب نے بہت اچھا کہا، انہوں نے کہا ایک غیبت کیا ہوتی ہے؟ ایک غیبت ہوتی ہے ایک مومن دوسرے مومن کی کوئی برائی کرتا ہے اس کے پیچھے، ایک ہوتی ہے غیبت۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے تھے سب سے بڑی غیبت یہ ہے کہ کوئی خدا کو چھپا دے جہاں پہ اس کو خدا کو دکھانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی یہ کرے، یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ خدا کو چھپا دے جہاں پہ خدا کو دکھانا چاہیے تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا۔ بس جہاں کہیں نعمت ملے خدا کو ریفر کرے، خدا کا ذکر کرے، اللہ کی اچھائیوں کو کہے، چاہے اندر اتنا سکون نہ ہو تب بھی خدا کے بارے میں اچھا بولے، خدا انہیں مطالع سچا بنا دے گا، اندر وہ سکون ڈال دے گا، اور پھر انسان اللہ کی طرف سکون سے بڑھتا رہے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ ایک پوائنٹ مجھے اور عرض کرنا ہے، کل اشارتاً عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ بھی کی پوائنٹ ہے، یہ جو ابھی عرض کیا یہ کی پوائنٹ ہے۔ ایک اور کی پوائنٹ ہے جو مجھے ابھی عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
یا علی اللہم صلی علی محمد محمد باچل پر یا ہمارے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جو بھول جاتے ہیں یہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے جیسے مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ جو آدمی ریاکاری کر رہا ہے، کیا مطلب؟ جو کام خدا کے لیے کرنا تھا بندوں کے لیے کرتا ہے، کیا اس کو یاد نہیں کہ اس نے مرنا ہے؟ پتہ ہے مرنا ہے، بھول گیا، ہاں بھول گیا۔ کتنا بھولا؟ اتنا بھولا جیسے اب اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اچھا، جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کو نہیں یاد کہ خدا نے دھوکہ دینے سے منع کیا تھا؟ یاد ہے؟ بھول گیا کیا؟ ہاں بھول گیا۔ کتنا بھولا؟ اتنا بھولا کہ صبح سے شام تک دھوکہ دیتا ہے۔ اچھا، اب جب اس نے اتنا بھلایا ہے، مرنے کے بعد یاد رکھے گا؟ یہ مرنے پہ خدا بھلا دے گا اسے، اب ریکال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ زندہ رہتے ہوئے یاد کر سکتا ہے، مرنے کے بعد یاد نہیں ہونا ہے اسے۔ تو انسان اپنی زندگی میں خدا کو اتنا نہ بھلائے کہ پھر مرنے کے بعد یاد ہی نہ آئے۔ یہ حرکت نہ ہو جائے کہیں۔ ہم غیر معصوم ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک غیبت ہو گئی، ایک نعوذ باللہ تعالی غلط بیانی۔ البتہ امام نے فرمایا تھا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ فرمایا نماز قضا ہو سکتی ہے، سوتا رہ جائے، روزہ نہ رکھ سکے کمزوری کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا۔ بہرحال فرض کرو کوئی آدمی ہے گناہ کر بیٹھا ہے، ایک دفعہ کر لیا، دو دفعہ کر لیا، ایک دفعہ دکھاوا ہو گیا، دو دفعہ دکھاوا ہو گیا، یہ دکھاوا زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ ہر دکھاوے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خدا کو بھلایا ہے۔ اتنا دکھاوا کرتا ہے، اتنا دکھاوا کرتا ہے جیسے خدا ہے ہی نہیں۔ اب کیا مرنے پر اس کو یاد آئے گا کہ خدا ہے؟ نہیں۔ جو انسان موت کو بھلائے گا اس نے ایک فرشتے سے دشمنی کی ہے، اور جو انسان موت کو یاد رکھے گا اس نے ایک طاقتور فرشتے سے دوستی کر لی ہے، اور وہ فرشتہ حضرت اسرائیل ہے۔ اگر کوئی موت سے بھاگتا ہے تو وہ حضرت اسرائیل سے دشمنی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حضرت اسرائیل نظر آئے اسے تو وہ کہے گا بھاگ جاؤ مجھے نہیں مرنا ہے ابھی۔ اب تم سوچو کہ جس سے تم نے دشمنی کر لی ہو نعوذ باللہ، اس نے تمہاری جان نکالنی ہے، پیار محبت سے نکالے گا؟ نہیں، مار مار کے نکالے گا۔ تم مجھ سے بھاگ رہا تھا، تم مجھ سے دشمنی کر رہا تھا، دیکھ میں کون ہوں۔ ایک وہ بندہ ہے جو صبح شام اللہ کے سامنے کہتا ہے خدایا مجھے موت کی تیاری دے دے، موت کی تیاری دے۔ تو دو باتوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی کہے خدایا مجھے جلدی سے مار دے، یہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں نے کام کیا کیے ہیں اور کتنے کام باقی ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا۔ میں اس کی جگہ کیا کہوں؟ صبح شام یہ کہوں خدایا مجھے موت کی تیاری دے دے۔ موت کب آئے تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے کیا پتا، اور میں تیرا غلام ہوں۔ ایک دن زندگی ہے تیرا غلام ہوں، ایک سال زندگی ہے تیرا غلام ہوں، معاملہ ختم۔ لیکن کیا مانگوں خدا سے؟ موت کی تیاری، موت کی تیاری۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں، میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے واقعاً ہنسی آتی ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے کچھ موت کا تذکرہ کیا، تھوڑا زیادہ بول دیا، تو اس کے بعد ایک صاحب مجھے ملے، وہ اس زمانے میں نئے ریٹائر ہوئے تھے، تو میرے پاس آئے کہنے کہ آغا صاحب آپ کی مجلس سن کے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ آپ موت کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں طبیعت الجھنے لگتی ہے، اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، کہیں طبیعت میں خلجان ہونے لگتا ہے۔ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو موت کے ذکر سے؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ یہ ہماری مشکل ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو آدمی موت کو نہیں سوچتا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو پتا ہے موت کے بعد اچھا نہیں ہونا ہے، یہ موت کی سوچ کو اوائڈ کرتا ہے۔ وہ صاحب ایسے نہیں، وہ صاحب اچھے آدمی ہیں، وہ کسی اور وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ تو جو غلط کام کرتا ہے نا، یہ موت کو سوچنے سے بھی اوائڈ کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے خدا نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے، چھوڑے گا نہیں خدا مجھے۔ تو یہ بجائے یہ کہ اپنے اندر کریکشن کرے، فارمولا کیا پکڑتا ہے شیطان کا دیا ہوا؟ موت کو چھوڑ دو، موت کو بھول جاؤ۔ تم بھول جاؤ گے تو کیا حضرت اسرائیل تمہارا ایڈریس بھول جائیں گے؟ وہ تو آئیں گے، تم بھول جاؤ تو کیا ہو گیا؟ تو عقل مندی کیا ہے؟ موت کو یاد کرو۔ اب کوئی کہ موت کو یاد کروں، کیا یاد کروں؟ یہی کہ موت سے پہلے ایک تیاری چاہیے، مجھے خدا سے تیاری مانگنی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔
تو اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دن بھر میں کوئی 1 منٹ 2 منٹ اس کام کے لیے نکال کے رکھیں، کوئی 1-2 منٹ اس کام کے لیے نکال کے رکھیں کہ خدا کو پکاریں صرف ایک نیت سے، خدایا مجھے پتا ہے مجھے مرنا ہے، مجھے پتا ہے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے موت کی تیاری دے دے۔ یہ دن کا حصہ بنائیں اپنے۔ اگر یہ کام کریں گے موت کی تیاری نصیب ہوتی رہے گی، پھر کوئی غم نہیں ہے۔ اور یہ جو بعض اوقات خدا مصیبتیں ڈالتا ہے مومن کے اوپر، یہ ڈالتا ہے اسی لیے تاکہ اس کو یاد دلائے کہ ایسا نہ ہو تم دنیا کے اندر غرق ہو کے بیٹھ جاؤ، یاد کرو کہ تمہیں مرنا ہے، یاد کرو کہ تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تیار ہو تو موت میں کیا مشکل ہے۔ وہ جو ہمارے شہید شاعر نے کہا کہ بھائی جو جاہیز بات کے لیے رہا ہے کہ امیر المومنین سے ملاقات کرے، اس کو موت سے کیا ڈر ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہے میں نے زندگی بھر فتنے کیے ہیں، یہ موت سے بھاگے گا، یہ موت سے بہت دور بھاگے گا، یاد ہی نہیں کرے گا۔ یہ تو قصہ مختصر کروں، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس بھی ہے، وہ یہ کہ دکھاوے کی زندگی سے باہر آ جاؤ، اس سے کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ چند لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ پوسٹر دیکھ کے انعام نہیں دیں گے، وہ ہماری شہرتوں کو دیکھ کر انعام نہیں دیں گے، وہ ہمارے کام کو دیکھ کر بھی انعام نہیں دیں گے، ہمارے اندر جو دل میں گزر رہی ہے اس کو دیکھ کر انعام دیں گے۔ اس میں اکڑ ہوئی، اس میں دکھاوا ہوا، اس میں فریب ہوا، اس میں خود غرضی ہوئی، کام خراب ہے، کام خراب ہے۔ اس پر محنت کرنی، اس کو کہتے ہیں معرفت، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ تو آپ اچھی عبادتیں کریں، اچھی عبادتیں اچھی ذات بناتی ہے، اچھی ذات معرفت کے لیے دروازہ کھولتی ہے، توحید نصیب ہوتی ہے پھر، اور سب کچھ سید الشہداء سے ہو سکتا ہے۔ نبی اولاد نبی، ان کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق